اگر ایڈیسن نے بلب ایجاد کیا ہوتا اور وہ ہمارے سامنے بلب آنے سے پہلے اسی بلب سے کرنٹ لگ کے ایڈیسن کی موت واقع ہو جاتی تو یہ بلب ہم تک پہنچتا؟ تو سب اپنی زندگی کا انتظام کر رہے ہیں اس لیے کہ سب کو پتا ہے کہ بھائی یہ پتہ نہیں میں بنا پاؤں گا بلب کہ نہیں بنا پاؤں گا. اگر یہ پتا ہوتا کہ اس لیے پیدا کیا ہے تو بھائی جس کے لیے پیدا کیا ہے وہ کام کیے بغیر آپ دنیا سے نہیں جا سکتے. جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی تکمیل کے لیے پیدا کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت جب تک دین مکمل نہیں ہوا آپ کی موت واقع نہیں ہوئی ہے. کتنی کوششیں کی گئی آپ کو قتل کرنے کی, نہیں ہوئی. حتیٰ کہ نبی پہلے پہرے دار رکھتے تھے, پھر اللہ نے آپ سے پہرے دار بھی ہٹوا دیے. فرمایا کہ واللہ یعصمک من الناس, آپ کی زندگی کی حفاظت ہماری ذمہ داری, آپ کو کچھ نہیں ہوگا. جب اذا جاء نصر اللہ نازل ہوئی کہ اللہ کی مدد آ گئی اور لوگ جوق در جوق دین میں داخل ہو گئے, اس میں کہیں بھی نبی کی موت کا تذکرہ نہیں ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اب میری موت کا وقت آ گیا ہے, کیونکہ لوگ جوق در جوق دین میں داخل ہو گئے ہیں, اسلام کو غلبہ ہو گیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے دین مکمل کر دیا, یہ آیت نازل ہو گئی. اس میں کہیں بھی نہیں ہے کہ اے نبی آپ کی موت واقع ہونے والی, کہیں بھی نہیں ہے, لیکن نبی سمجھ گئے کہ اب میرے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے. اور صحابہ بھی, بہت سے صحابہ بھی سمجھ گئے کہ اب وقت آ گیا, اب آپ دنیا سے جانے والے ہیں. تو یہ ڈاکٹر بننا اچھی بات ہے, سائنسدان بننا اچھی بات ہے, انجینئر بننا اچھی بات ہے, تو پوری دنیا میں آپ جائیں گے آپ کو اس سوال کا جواب کوئی بھی بولو بھائی نہیں دے گا. کیوں بنے؟ دنیا کی ہر چیز کسی مقصد کے لیے بنی ہوتی ہے, ہر چیز. ایسا نہیں ہوتا کہ خامخواہ میں, پہاڑوں کا ایک مقصد ہے, سمندر کا ایک مقصد ہے نا بھائی, اتنا بڑا سمندر ہے تبھی تو بارشیں ہو رہی ہیں. سمندر اگر چھوٹا ہوتا تو بارشیں کم ہوتی, خشکی زیادہ ہوتی, قحط سے مر جاتے ہم لوگ. سمندر کے اندر مچھلیوں کا ایک مقصد ہے. آپ کہیں گے جھینگا کیوں پیدا کیا اللہ نے, وہ تو نہیں کھایا جاتا, تو بہت سے کھاتے بھی ہیں, فقہ حنفی میں جائز نہیں ہے. لیکن کیڑے مکوڑے جو حرام ہیں وہ اس لیے پیدا کیے کہ ہمارے لیے حرام ہے, مچھلیوں کے لیے حرام تھوڑی ہے نا. مچھلیاں وہ کھائیں گی اور پھر ہم کس کو کھائیں گے؟ مچھلیوں کو کھائیں گے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اللہ نے بہت سی حرام چیزیں پیدا کر لی کہ وہ حلال جانوروں کی خوراک بنیں گی, اور پھر وہ حلال جانور کس کی خوراک بنیں گے؟ ہماری. کیڑے مکوڑے پیدا کیے, مرغیاں کھائیں گی وہ کیڑے مکوڑے, وہ ہمارے لیے حرام ہے, مرغیوں کے لیے حرام نہیں ہے. لیکن جب وہ کیڑا مکوڑے مرغی کھائے گی, اس سے جو گوشت بنے گا وہ گوشت ہمارے لیے کیا ہوگا؟ جائز ہو جائے گا. تو ہر چیز کا مقصد ہے, ہر چیز کا.